السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، آج سے اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے سورۃ الزمر کی تعویل و تعبیر اور اس کو سمجھنے سمجھانے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ الزمر، اس کا نام قرآن مجید کی 2 آیات سے ماخوذ، یعنی یہی نام قرآن مجید کی 2 آیات میں آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ زمر کے معنی ہے گروہ در گروہ، جماعت کی شکل، ٹولے کی شکل۔ فرمایا جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا جماعت کی صورت، گروہوں کی صورت، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، انہیں جماعت ہی کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے۔ تو اتنی 2 آیات کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الزمر۔ حدیث پاک میں بھی اسی نام کا ذکر ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزمر و بنی اسرائیل۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے رات کو
جب تک سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر کی تلاوت نہ کرے. سورت ملک اور سجدہ تو ہے ہی، اس کا درجہ مرتبہ اپنا ہے، لیکن اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کی بنی اسرائیل اور زمر کی بھی ایک خاص اہمیت ہے. اسی طرح ایک الفاظ یہ ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل لیلۃ یقرأ بنی اسرائیل والزمر، کہ نبی علیہ السلام ہر رات سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر کی تلاوت فرماتے ہیں. تو گویا یہ سورت زمر کا نام نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاں معروف ہے، اور قرآن مجید کی 2 آیات میں بھی یہ نام آیا ہے. یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں ہیں وہ خواہ آپ مکہ مکرمہ کے اندر ہوں یا مکہ مکرمہ سے باہر ہوں، جہاں کہیں بھی ہجرت سے پہلے کوئی آیت یا صورت نازل ہوئی ہے ان تمام کو مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. اور وہ صورتیں جو ہجرت میں کے بعد نازل ہوئی ہیں ان تمام صورتوں کو مدنی صورتیں قرار دیا جاتا ہے، اگرچہ ان میں سے بعض آیات ان کا نزول مدینہ طیبہ سے باہر ہی کیوں نہ ہوا. ایک معروف بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ سورت المائدہ کی آیت کا حصہ ہے، اور یہ جملہ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا. آپ کہاں تھے؟ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ کی سرزمین میں، لیکن یہ شمار کس صورت میں ہوتی ہے؟ مدنی صورت. تو گویا ہجرت کے بعد جو بھی قرآن جہاں نازل ہوا ہے اس کو مدنی صورت کہتے ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے قرآن مجید نازل ہوا ہے ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. پھر یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مصحف یعنی قرآن مجید کی یہ جو ترتیب ہے اس میں اس سورت کا نمبر 39 ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں لکھا ہے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 59 ہے، 59 ایک کم 7، لیکن مصحف کی ترتیب میں کیا ہے؟ 39واں نمبر. اللہ اکبر کبیر. اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی قاموس لغت کا معروف کتاب اس کے مصنف ہیں اور بہت بڑے علامہ ہیں اور بہت بڑے محدث اور مفسر اور لغوی. انہوں نے فرمایا ہے کہ اس سورت کے 1170 کلمات اور 4708 لفظ ہے، حرف ہے. یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس امت پر اس کتاب کو نازل کیا ہے اس امت نے بھی اس کتاب کے ساتھ اپنی محبت کی انتہا کر دی.
قرآن مجید کے علاوہ دوسری مذہبی کتابیں دنیا میں موجود ہیں اور ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں. جس قدر اعتناء اور اہتمام قرآن مجید کے ساتھ اس امت نے کیا ہے، نہ یہودیوں نے تورات سے کیا ہے، نہ عیسائیوں نے انجیل سے کیا. قرآن مجید کی آیات، سورتیں، پارے ہی نہیں بلکہ اس کے ایک ایک حرف کو شمار کیا گیا. الف کتنے، لام کتنے، میم کتنے. اور یہ کام حجاج بن یوسف نے کروایا. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے حضرات وہ جانتے ہیں کہ سورت الکہف کی 19ویں جو آیت ہے، اس آیت میں ایک لفظ آتا ہے اور وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. اب اس لفظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تا اس میں سے قرآن مجید کا نصف. تا قرآن مجید کا کیا ہے؟ یا کے بعد جو تا ہے وہ حرف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف. یہ اہتمام جو امت نے قرآن مجید کے حوالے سے کیا ہے کہ اس کے ایک ایک کلمے کو ہی نہیں بلکہ ایک ایک حرف کو شمار کر کے متعین کر دیا گیا ہے کہ اس میں کتنے ہو. اللہ اکبر کبیر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ فیروز آبادی نے بتلایا ہے کہ 4708 حروف ہے اس سورت. سورت صاد کا اختتام جس طرح کے گزشتہ خطبے میں آج سن رہے تھے، وہ قرآن مجید کے تذکرے میں ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین، کہ یہ قرآن نصیحت ہے تمہارے لیے، یہ سراپا نصیحت ہے، اور جو یہ خبر قرآن دے رہا ہے اس کا عنقریب تمہیں پتہ چل جائے. یہ خبر دیتا ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، عقیدہ توحید اپناتے ہیں، وہ اللہ کی جنت میں جائیں گے، اور جو کفر و شرک اور گناہوں سے اٹے پڑے ہیں، الودیوں میں ملوث ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنے. قرآن نے یہ صاف صاف خبر دی، اور اس خبر کی عنقریب تمہیں، اس خبر کا عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ابھی موت آنے دو، موت کے وقت ہی تمہاری آنکھیں کھل جائے گی کہ ہمارا ٹھکانا کہاں ہے. اس سورت کا آغاز بھی قرآن مجید کے ساتھ ہے، یعنی پہلی سورت میں بھی اختتام قرآن مجید کے ذکر کے حوالے سے، اور اس سورت کی ابتدا بھی وہ قرآن مجید کے حوالے سے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ اس کتاب کو اتارا جانا اللہ کی طرف سے، وہ اللہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے، ہر ایک پر پوری طرح غالب، کوئی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے، اور اس کا کوئی عمل اور حکم وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیر. تنزیل کا لفظ قرآن مجید کے حوالے سے عموماً 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، تنزیل کا بھی اور انزلہ کا، لیکن دونوں کے لفظ میں تھوڑا سا فرق ہے. قرآن مجید میں یہاں تنزیل کتاب ہے، اور بہت سے مقام پر انزلنا انا انزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یا اسی طرح انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کہ آپ کے اوپر اللہ نے کتاب اور حکمت کو نازل کیا. یہ انزلہ کے ساتھ جس کا معنی نازل ہے، اسی سے باب تفعیل تنزیل کے معنی بھی اترنا ہے اور انزلہ کے معنی بھی اترنا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. عربی لغت بہت وسیع، اس کے ایک ایک حرف کے کئی معنی،
اور ایک ایک لفظ ایک ایک معنی کے لیے کئی کئی الفاظ ہیں۔ تلوار کے لیے کہتے ہیں کچھ 300 سے زیادہ الفاظ تلوار کے لیے، اسی طرح دوسرے الفاظ کی پوزیشن ہے۔ تو یہاں انزلہ اور تنزیل دونوں کے معنی نازل ہونا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ تنزیل کا لفظ اللہ اکبر یہ اوپر سے نیچے آنے کا اور ساتھ مرتن بعد اخرى، ایک کے بعد دوسرا، وقفے کے بعد وقفے کے بعد اترنا، اس پر تنزیل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن انزلہ کا لفظ وہ اس سے وسیع ہے، مطلق، یعنی اس کا معنی بیک وقت نیچے اترنا بھی ہے اور باری باری آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، یہ بھی اس کے لفظ کو شامل ہے۔ یعنی انزلہ میں مفہوم دو پائے جاتے ہیں اور تنزیل میں مفہوم ایک پایا جاتا ہے۔ تنزیل ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور انزلہ ہے یک بارگی بھی اور ٹھہر ٹھہر کے۔ یہاں قرآن مجید میں پہلے تنزیل آیا ہے اور پھر بعد میں دوسری آیت میں انا انزلنا آیا ہے، یعنی دونوں لفظ استعمال ہوئے، تنزیل کا بھی اور انزلنا انزلہ کا، یہ فرق ہے دونوں۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ یہ انزلہ کا معنی نازل ہونا، ٹھہرنا، کسی جگہ پر ٹھہرنا، اترنا، بلندی سے نیچے آنا، انزلہ کے معنی یہ تنزیل کے معنی یہ، اللہ اکبر کبیر۔ لیکن یہی انزلہ کا لفظ بعض ان اشیاء پر بھی بولا گیا ہے کہ جن کا تعلق اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کے حکم کا ہے۔ تنزیل کا یا انزلہ کا جو معنی اور جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، کسی چیز کا اوپر سے آنا، اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا، لیکن یہی معنی ہے، یہی لفظ ایک اور معنی میں بھی آتا ہے، اور وہ وہاں معنی وہ مراد ہوتا ہے، تب ہوتا ہے جب اس کا تعلق حکم کے ساتھ یا اسباب کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ ہو۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے 8 جوڑے نازل کیے۔ اب 8 جوڑے کیا مطلب؟ اونٹ کا نر اور مادہ، گائے کا مادہ اور نر، بکری اور بھیڑ کا نر اور مادہ، یہ 4 8۔ تو ان 8 کے بارے میں بھی کیا اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے؟ انزل وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، کہ ہم نے 8 کا جوڑا نازل کیا ہے تمہارے لیے۔ اب یہاں یہ نزول کا معنی کس معنی میں ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کے حکم سے یہ جوڑے اللہ نے پیدا فرمائے، اللہ کے حکم سے یہ پیدا ہو گئے، اللہ نے حکم کر دیا۔ جب چاہتا ہے اللہ ذو الجلال کسی کو مادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نر دے دیتا ہے۔ یہ جوڑے اللہ ذو الجلال نے بنائے ہیں، مردوں میں بھی یہی کیفیت ہے اور حیوانوں میں بھی یہی کیفیت ہے۔ حیوانوں ہی میں نہیں، حتیٰ کہ شجر میں بھی، یعنی جتنے جاندار ہیں ان کے بارے میں ان کے بھی جوڑے، انسانوں کے ہی نہیں، حیوانوں کے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید بتلا چکا ہو ایک مجلس میں پہلے کہ یہ جتنے اشجار ہیں، پودے ہیں، ان میں بھی نر مادہ ہے، اور قرآن مجید کی اس تعبیر کو آج سائنس تسلیم کر چکی ہے کہ واقعی اسی طرح ان دونوں درختوں میں بھی نر اور مادہ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ حدیث سے بھی اس کا ثابت ثبوت ملتا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ سب کچھ فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس لیے یہاں انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ حدید کو، لوہے کو ہم نے نازل کیا۔ اب لوہا آسمان سے نہیں نکلا، لیکن آسمان سے حکم نازل ہوا۔ اللہ جہاں چاہتا ہے لوہا پیدا کر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے گیس پیدا کر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے سونے اور چاندی اور زمرد کے پہاڑ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اوپر اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں بھی انزلنا یا انزلہ کا لفظ استعمال ہے۔ یہ جس طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے کیا؟ لباس اتارا ہے ہم نے تمہارے لیے۔ کس لیے؟ تاکہ تم اس سے اپنے جسم کو چھپاؤ اور تکلیف سے بچ پاؤ۔ سردی کی تکلیف ہوتی ہے، گرمی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے انسان لباس استعمال کرتا ہے، اور ساتھ اپنے سطر کو، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے اس لباس کو استعمال کرتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ انزلنا علیکم، انزلنا علیکم۔ حالانکہ انزلہ کے معنی اوپر سے نیچے آنے کا ہے، لیکن چونکہ یہ اوپر سے حکم کی بدولت یہ نازل ہوا ہے، حکم اللہ نے دیا۔ بارش برسی، بارش بھی تو اللہ ذو جلال کے حکم سے ہے۔ وانزل من السماء ماء، آسمان سے نازل کیا اللہ ذو جلال نے بارش کو، اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے یہ انگوریے زمین سے نکلی، اور انگوریاں نکلنے کے بعد پھر جو جو ان کا مصرف تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مصرف تمہیں عطا فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ لغوی اعتبار سے نازل یا انزل یا تنزیل، اس کے معنی ہے اوپر سے نیچے آنے کا، اوپر سے نیچے آنے کا۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق اللہ کے حکم سے یا اللہ کے پیدا کردہ اسباب سے ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی یہ انزلہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ بادی النظر میں تو انسان سمجھتا ہے، اور بعض لوگوں نے اعتراض کیا بھی، وہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، آسمان سے لوہا آیا، وہ تو زمین سے نکلتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے اپنی بے وقوفی اور کم عقلی میں یہ اعتراض کیا ہے۔ اسی لیے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں یا ان اشیاء کے بارے میں جو انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کا حکم اوپر سے نیچے آیا ہے۔ اس کا حکم بھی کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے، عرش سے اللہ ذو الجلال نے دیا ہے، یہاں یہ بن جائے، یہاں یہ بن جائے، یہاں یہ بن جائے۔ تو یہ سارا حکم، سارا فیصلہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر بھی قرآن مجید میں انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ قرآن مجید کے بارے میں یہاں تو یہ ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے، لیکن اتارنے کے اعتبار سے تین باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ لیلۃ القدر میں اترا ہے، دوسرا یہ رمضان میں اترا ہے۔ قرآن مجید میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے لیلہ مبارکہ میں اس کو نازل کیا ہے۔ ایک تفسیری قول بہت کمزور ہے جس کو جمہور مفسرین نے رد کر دیا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15 تاریخ، لیکن یہ قول درست نہیں، یہ تعبیر اور یہ تفسیر درست نہیں۔ صحیح یہی ہے جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جلیل القدر تابعین فرماتے ہیں کہ اس لیلہ مبارکہ سے جو مراد لیلہ قدر ہے۔ یہاں بھی سورۃ دخان میں جو لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے اس سے مراد لیلہ قدر، اور رمضان میں چونکہ لیلۃ القدر ہے اس لیے کہیں مہینے کے اعتبار سے اللہ ذو الجلال نے ذکر فرمایا،
اور کہیں رات کے لحاظ سے اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا. دونوں میں کوئی جوہری فرق ہے یا تعارض یا ناموافقت وہ نہیں ہے. لیلۃ القدر بھی کس میں ہے؟ رمضان المبارک میں. اس لیے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. اور پھر دوسری بات کہ جس طرح اس کو اللہ پاک نے نازل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اس قرآن کو نازل کی ہے، پہلی کتابوں کے نزول کی یہ کیفیت نہ تھی. پہلی کتابیں لکھی لکھائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دی گئی، صحائف ابراہیمی حضرت ابراہیم کو دیے گئے، لیکن قرآن مجید لکھی ہوئی صورت میں اللہ ذوالجلال نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمایا. حالانکہ کفار کا یہ مطالبہ تھا. کافر کہتے تھے کہ جس طرح تورات ہے اسی طرح قرآن بھی لکھا ہوا ہمارے پاس آئے، قرآن بھی ہمارے پاس آئے. اب پتہ نہیں کہ قرآن محمد اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں یا لوگوں کو سیکھ کر یہ جملے بنا لیتے ہیں. معاذ اللہ، کبھی تو باری باری یہ سناتے ہیں نا قرآن. اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن تورات ایک ہی بار آئی، انجیل ایک ہی بار آئی. یہ قرآن مجید کے بارے میں جو فرق پایا جاتا ہے پہلی کتابوں سے، یہ آخر کیوں ہے؟ یعنی یہ اعتراض کفار نے کیا اور یہودیوں نے بھی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو قبول نہیں کیا. اور اللہ ذوالجلال نے کتابی شکل میں قرآن کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نجمن نجمن وقفتن وقفتن یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد پھر توقف، پھر توقف، پھر اس کے بعد کیا ہے قرآن مجید کی کوئی اور آیت، کوئی اور سورت، کوئی اور حکم، باری باری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا. اور پھر یہ بھی اس قرآن مجید کا اعجاز ہے. دوسری اللہ کی نازل کرتا کتابوں کے تقابل میں کہ پہلی کتابیں ان کی حفاظت کا جو انداز، جو اسلوب تھا وہ قرآن مجید کا نہیں. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ ذوالجلال نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس قرآن کو نازل میں نے کیا ہے اور اس قرآن کو محفوظ بھی میں کروں، اس کی حفاظت بھی میں کروں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نازل کرنے والے ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اللہ ذوالجلال جس کو چاہتے ہیں اس کے حفظ کی سعادت نصیب فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کے ضبط کی اور اس کے حفظ کی سعادت نصیب فرما دیتے ہیں. اور یہاں حفاظت کے بارے میں پہلے یہ سمجھیے کہ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، پہلے ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن لوح محفوظ میں محفوظ، یہ ضائع ہونے والی کتاب نہیں ہے. اور ایسی بابرکت اور عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کیا. قلم کو کہا کہ یہ لکھو. اللہ کے حکم سے قلم نے قرآن مجید کو لکھا اور اللہ ذوالجلال نے اس صحیفے کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا. اللہ ذوالجلال نے ایک مقام پر فرمایا ہے، اس کی دوسری تعبیر انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا ہے، عربی زبان میں، تاکہ عرب والوں تم عقل کرو، سمجھو. تمہارے اندر اول والا میں یہ قرآن نازل، تم سب سے پہلے اس کے مخاطب ہو. اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ اصل کتاب میں، یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ ام الکتاب، اصل کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں. اس کو اللہ ذوالجلال نے لوح محفوظ بھی کہا ہے اور ام الکتاب بھی کہا ہے. لوح محفوظ کے دو نام دیے، لوح محفوظ بھی ہے اور ام الکتاب بھی.
اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس عظیم الشان کتاب کی حفاظت کے لیے اس کو کہاں محفوظ پہلے کیا ہے؟ لوح محفوظ. اور جب نبی علیہ السلام پر اتارنا تھا، اللہ اکبر کبیر، تو لوح محفوظ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت الحمد پر اللہ ذو الجلال نے پہلے قرآن کو رکھا. بیت الحمد اس کا نام، اس جگہ پر اللہ ذو الجلال نے بیت العزت، بیت الحمد نہیں بلکہ بیت العزت، عزت کا مقام، عزت کا گھر، عزت والی جگہ، قرآن مجید کو وہاں سے لا کے اس کا ایک نسخہ بنا کے کہاں رکھا، محفوظ کیا؟ آسمان دنیا سے. آج سائنس یہ ناپ نہیں سکی اپنی تمام ترقیوں کے باوجود کہ زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت کتنی ہے. اور جو کچھ وہ کہتے ہیں عجیب و غریب باتیں، یعنی یہ دنیا کا سب سے پہلا کہنا چاہیے کہکشاں، اور اس کا یہ سورج، یہ ایک کہکشاں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ ماحول میں سورج اور چاند اور ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسی کہکشائیں ہزاروں ہیں، اور دونوں کہکشاؤں کا آپس میں اربوں میلوں کا فاصلہ ہے، اور ان سیاروں کی روشنی ابھی تک زمین تک نہیں پہنچ پائی. وہ یہ کہتے ہیں ان سیاروں کی روشنی ابھی تک زمین تک نہیں پہنچ سکی، جس کی روشنی سب سے زیادہ آواز کی طرح سب سے زیادہ تیز رفتار، یہ روشنی ہے یا آواز؟ روشنی ہے یا آواز؟ لیکن وہاں جو اس سے اوپر کے کہکشائیں ہیں، جو ستارے ہیں، ان کی روشنی کہتے ہیں ابھی تک زمین تک نہیں پہنچ سکی. اللہ اکبر کبیر، یہ آسمان دنیا تک تو پہنچ نہیں سکتے. آج تک کہتے رہے وہی آسمان، چھت کا نام ہے، حد منتہا کا نام ہے. آسمان کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی نظر کا نام آسمان ہے. سائنسدان پہلے یہ کہتے رہے، لیکن یہ بھی غلط ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بنا. یہ واضح نص ہے اس بارے میں کہ آسمان ایک ٹھوس چیز. حدیث میں تو جو تفصیلات ہیں وہ ہے، پہلے ذکر کر چکا ہوں سورۃ الفاتر میں. قرآن مجید میں کیا ہے؟ انتم اشد خلقا. کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے؟ اگر منتہائے نظر ہی آسمان ہے تو انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کی تشبیہ سے مانا جاتا ہے. انسان ٹھوس وجود ہے یا نہیں؟ جس طرح اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا وجود ہے، اسی طرح آسمان کا بھی وجود ہے. ایک آسمان، آسمان کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور پھر ان کی وسعتیں آج تک کوئی اس کو ناپ نہیں سکتا. پہلے یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ آخری جنتی کو اللہ اس دنیا سے 7 یا 10 گنا زیادہ زمین الاٹ فرمائے گا، اس زمین سے جس پر ہم بس رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ اتنی بڑی پھر جنتی، اتنے 100 درجے، اور پھر آخری جنتی کو اتنا حصہ، تو اعلیٰ جنت میں انسان کو کتنا حصہ ہوگا؟ یہ اتنی جگہ کہاں سے آئے گی؟ یہ ایسی اتنی جگہ کہاں سے آئے گی؟ پہلے یہ اعتراض تھا، لیکن یہی اعتراض آج وہ خود حل کر چکے ہیں. وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ اوپر کے آسمان کی وسعتیں تو چھوڑو، اور یہاں سے پہلے آسمان کی وسعتوں تک ہم نہیں پہنچ پائے. یہاں سے پہلے آسمان تک کی وسعتیں نہیں پہنچ پائے. اس لیے میرے بھائیوں، ان وسعتوں میں اگر 100 درجات کسی زمین کی طرح اور 2 زمینیں بنا دی جائیں تو یہ کوئی مشکل اور محال چیز نہیں. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. تو عرض کر رہا تھا کہ آسمان سے پہلے سب سے بیت العزت میں پہلے آسمان پر اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید کو محفوظ کیا.
اور قرآن مجید کو بیت العزت کے بعد جب اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو باری باری اللہ کے حکم سے بیت العزت سے جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس قرآن مجید کو اتارا. آپ کے قلب اطہر آپ کو آ کے جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا اس قرآن مجید. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین. اب دیکھیے سوال کا جواب کس طرح باری باری آیا ہے. قرآن کہاں سے آیا ہے؟ جواب ہے رب العالمین کی طرف. انہ لتنزیل رب العالمین. آسمان سے لایا کون ہے؟ جواب ہے نازل بہ الروح الامین. اس کو روح امین لے کے آیا ہے. آیا کس پر ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. آپ کے قلب اطہر پر ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور بتلائیں اور آگاہ کرائیں. کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین. عربی مبین میں یعنی ایک کتاب کے بارے میں جو سوالات ہو سکتے تھے وہ ایک ہی آج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف کر دیا. یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ کون لے کے آیا ہے؟ کس کے پاس آئی ہے؟ کس زبان میں ہے؟ ایک ہی زبان میں ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کر دیا. اور اللہ ذوالجلال نے جب نبی علیہ السلام کو اس سے خبردار کیا اور قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا. نبی علیہ السلام کی عادت مبارک کی جبرائیل پڑھاتے ساتھ ساتھ پڑھا تاکہ کوئی لفظ پڑھنے میں رہ نہ جائے. کوئی لفظ پڑھنے میں جیسے استاد پڑھاتا ہے شاگرد کو، پہلے استاد پڑھتا ہے، شاگرد اس کے پیچھے دہرانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں وہی الفاظ اسی طرح ادا کر پاؤں جس طرح استاد محترم نے ادا کیے. جبرائیل بھی اسی طرح پڑھتے تھے، سناتے تھے اور نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ ان کے پڑھتے تھے. اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. ان علینا بیان فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک. میرا جبرائیل لے کے آتا ہے تو آپ زبان کو حرکت نہ دیں، خاموش سنیں بس. آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ تاکہ جلدی جلدی میں اس کو سمجھ لوں، پڑھ لوں، اس کی حکایت کر لوں. اللہ اکبر کبیر. ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے. گویا قرآن مجید نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر محفوظ ہے تو وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال. اللہ ذوالجلال. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ. جب ہم اس کو پڑھ لیں، جبرائیل ہمارا پڑھ لے، پھر اس کو پڑھ لیں. اس کے بعد ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اور پھر اس کا بیان کروانا بھی ہمارے اختیار میں ہے. زبان آپ کی ہے لیکن بیان میں کرواتا ہوں. یہ قوت اور یہ طاقت میں تمہیں عطا فرماتا ہوں، تب تم بولتے ہو. زبان انسان کی ہر انسان کی ہوتی ہے لیکن ہر انسان کی زبان بولنے والی نہیں ہوتی. گونگا جو ہوتا ہے زبان تو اس کی بھی ہوتی ہے. کیوں جی گونگی کی زبان نہیں ہوتی ہے؟ کیوں نہیں بولتی؟ اللہ نہیں بولنے دیتا. اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، جس کو چاہے بلائے اور جس کو چاہے نہ بلائے. زبان کو چاہے تو بولنے کی توفیق دے، نہ چاہے تو نہ بولنے کی توفیق. یہی زبان ہوگی قیامت کے دن بھی اس کا بولنا بند کر دے گی اللہ ذوالجلال. اور زبان کی بجائے یہ ہاتھ بولے گی، یہ ہمارے پاؤں بولے گی، یہ ہمارے کان بولے گا، یہ کان بولے گا. اور زبان پوچھے گی، کہے گی تم میرے خلاف کیوں شہادتیں دے رہے ہو؟ تم میرے خلاف شہادتیں دے رہے. اب دیکھیے زبان کے لیے، کان کے لیے کوئی زبان کی طرح 2 تولے کا ماس علیحدہ ہے؟ علیحدہ بوٹی ہے؟ لیکن اللہ کی حکم سے یہ کان بول رہا ہے، یہ اعضاء بولیں گے.
اس لیے اللہ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ اسی اللہ نے حکم دیا چلا دیا، اللہ نے حکم نہیں دیا تو وہ نہیں بولا، نہیں چلا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہاں یہی فرمایا کہ اس کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے اور اس کو آگے یاد کروانا بھی میرے ذمے ہے اور اس کو آگے بیان کروانا بھی میرے ذمے ہے۔ یہ اعزاز اور یہ اکرام اگر ہے تو صرف قرآن مجید کا ہے، کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ تورات اللہ کی کتاب، نازل کردہ کتاب ہے، انجیل ہے، دوسرے صحائف ہیں، یا جن انبیاء پر بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کی ہی نازل کردہ کتابیں، لیکن جو اہتمام، جو احتیاط اور جو اس کی حفاظت کا انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اختیار کیا ہے وہ کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ اس قرآن مجید کا اختصاص، یہ اس قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ اور شرف اور فضل ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں یہ کتاب خود اللہ کے ہاں کتنی محترم ہے۔ ہمیں اس کتاب کے احترام کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی۔ اللہ نے اسی لیے بھیجی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ ذوالجلال اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ابھی تنزیل کی بات ہوئی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ آیت کی آئندہ خطبے میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔